بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان دین، مشائخ اعظام، اولیاء کرام کے حوالے سے چند جاہل خطباء اس طرح کی بے سر و پا روایات بیان کرتے ہیں جو شرعاً عقلاً ہر طرح سے معیوب ہوتی ہیں اور شان کی بجائے الٹا اللہ کے ان پاکیزہ لوگوں کے حق میں بے عزتی اور معاذ اللہ استہزاء کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت، ایک بات میرے سامنے سے گزری، سوشل میڈیا پہ اس کو بہت وائرل کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر اہل سنت بریلوی حضرات جو ہیں ان پر بد مذہبوں کی طرف سے بہت اعتراضات اور ہنسی مذاق کا ماحول سوشل میڈیا پہ گرم کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں۔ پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں، ان کی موت آ جاتی تھی۔ آج کے دور میں جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ اس میں ایک خطیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دور میں جو حضور غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتا تھا وہ فوراً مر جاتا تھا، اور آج کل جو آپ کا نام بغیر وضو کے لیتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام کے اصول کے ہی منافی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا اسم گرامی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کوئی شخص بغیر وضو کے لیتا ہے تو وہ نہیں مرتا۔ نہ ایسا کبھی سننے میں پڑھنے میں آیا ہے کہ کوئی شخص جس نے اللہ کا نام بغیر وضو کے لیا ہو یا رسول اللہ کا نام بغیر وضو کے لیا ہو اور وہ مر گیا ہو، ایسا کبھی کسی معتبر کتاب میں بلکہ کسی کی زبان سے ہم نے آج تک نہیں سنا۔ تو جب اللہ کا نام بغیر وضو کے لے کر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے لے کر کوئی نہیں مرا، تو پھر حضور غوث اعظم کے بارے میں یہ بات کرنا کہ آپ کا نام اگر بغیر وضو کے لیا جائے تو لوگ مر جاتے تھے، تو یہ معاذ اللہ دوسرے لفظوں میں آپ کو اللہ رسول سے بھی بڑھانے والی بات ہے اور شرعاً یہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کی نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی اس کے حوالے سے ہمیں کوئی معتبر کتاب میں یہ بات ملتی ہے، نہ ہمیں کسی معتبر سلسلہ سند کے لحاظ سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ ہم اس کو کس طرح صحیح مان سکتے ہیں کہ شرعاً اتنی بڑی خرابی ہے کہ اللہ رسول سے بھی مقام کو بڑھایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کسی کتاب میں اس بات کا کوئی پتہ نہیں ملتا، تو کیوں اس طرح کی باتیں پیش کر کے مسلک حق اہل سنت کے استہزاء کا سبب بن رہے ہیں یہ لوگ؟ میں پوچھتا ہوں ان جاہل خطباء سے کہ آیا تمہیں بزرگان دین کی شان میں صحیح دوست واقعات نہیں ملتے؟ کیوں اس طرح کے جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، لوگوں کے لیے مذہب حق اہل سنت سے دوری کا سبب بنتے ہو؟ جب ایک عام بندہ اس طرح کی باتیں سنتا ہے بے سر و پا، تو وہ بد مذہبوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے کہ دیکھو بریلویوں کے پاس، اہل سنت کے پاس تو سوائے اس طرح کی جھوٹی باتوں کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس کا سبب بنتے ہیں یہ جاہل خطیب جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ جب دیکھتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ
اس طرح کی ویڈیوز پر کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ بزرگان دین کے بارے میں نازیبا کلمات تک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا سبب یہی جاہل خطبا بنتے ہیں جو اس طرح کی روایتیں، اس طرح کی باتیں، جھوٹی شریعت کے مخالف باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو لینے سے کوئی نہیں مرتا، کسی کے گھر میں غربت نہیں آتی، تو پھر غوث پاک کو یہ مقام دے دینا، یہ تو معاذ اللہ رسول سے بڑھانے والی بات ہو گئی۔ تو یہ تو ایمان کا بھی کباڑہ کر رہے ہیں اور مسلک کا بھی کباڑہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایمان خراب کر رہے ہیں لوگوں کے۔ وضو تو صرف عبادت کے لیے لازم ہے، اس کے علاوہ لازم تو نہیں ہے۔ تو اب اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ حضور غوث اعظم کا اگر نام لینا ہے تو وضو فرض ہو گیا، وگرنہ بندے کی جان نہیں بچتی، اور جان بچانا تو فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو میں واضح یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات، اس طرح کی کوئی روایت، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اہل سنت کے لبادے میں چھپے ہوئے چند اس طرح کے جاہل لوگ مسلک کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں تو اس کو اہل سنت کا مسلک نہ کہا جائے۔ ہماری عوام اس طرح کی باتیں سن کر مسلک سے بیزار نہ ہو۔ ہمارے مسلک میں ایسی کسی بات کی کوئی اجازت نہیں۔ کیوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، مصطفیٰ کریم کی سنت والے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت والے ہیں۔ ہمارے نظریات، اعتقادات کسی کے حق میں خوش فہمی تب تک ہمارے اندر موجود رہتی ہے جب تک وہ شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت سے جب کوئی بات ہٹ جائے تو اس نظریے، اس عقیدے، اس ولایت کرامت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا اس طرح کے جاہل خطباء کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کی باتوں کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں سن کر ہمارے مسلک پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2 نمبر لوگ ہر فرقے میں موجود ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی باتیں بد مذہبوں میں نکالنے پہ آ جائیں تو ہزاروں نکال سکتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی مسلک کا تعلق اس مسلک کے اہل علم لوگوں سے ہوتا ہے۔ اہل علم حضرات، صاحبان فقہ و دانش اور صاحبان علم و فن، وہ لوگ جو سمت متعین کرتے ہیں وہی اس مسلک کی سمت ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے مسلک میں اس طرح کی کسی بات کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور ہمارے بزرگان دین بھی اس طرح کے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب جو شخص اس طرح کی بھونڈی بات کر کے حضور غوث اعظم کی گستاخی کا سبب بن رہا ہے اور لوگوں میں استہزاء کا سبب بن رہا ہے، تو مجھے بتائیں کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خوش ہوں گے، اس پر راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں، آپ الٹا اس پہ ناراض ہوں گے کہ تو عجیب محب ہے، میرے استہزاء کا سبب بن رہا ہے۔ اور پھر اللہ رسول سے بڑھا دینا بزرگوں کو، جو اپنے آپ کو اللہ رسول کے در کا غلام کہتے رہیں، ان کو اللہ رسول سے بڑھا دینا یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، خوش عقیدگی کے نام پہ کفر سے بچو، گمراہی سے بچو۔ یہ اس طرح کے لوگ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر قائم رکھے اور بزرگان دین کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔